الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور جو آپ دنیا والوں کو یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو قیمت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ان ساری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل اللہ کی نگاہ میں قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے۔ کتنے دنیا میں فاسق، فاجر، اللہ کا انکار کرنے والے، گالی گلوچ دینے والے، کتنے نافرمان، کتنے زیادہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بلکہ آپ دیکھیں گے ان کو اور زیادہ مل رہا ہے، دے رہا اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو نہیں پسند کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی ویلو ہے ہی نہیں۔ سب کو دے رہا، لے جاؤ، تم بھی لو، تم بھی لو، سب لو، کوئی قیمت نہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ یہ ادب المفرد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کون سی دولت دیتا ہے؟ دنیا کی نہیں۔ دنیا تو دیتا ہی ہے، دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کی دولت اللہ اس کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر جو ایمان ہے نا، وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم کو کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو ہر دن بڑھانا چاہیے، ایمان کی لذت اور مٹھاس ہر دن محسوس کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایمان جن کے اندر نہیں ہے، جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کفار ہیں، مشرکین، ایمان نہیں ان کے اندر، لیکن اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دیا ہے۔ اس کو بچانا، موت تک بچا کے رکھنا، کیونکہ اس ایمان پہ شیطان ہر دن حملہ کرے گا۔ جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے شیطان اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے چور اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ دنیا میں چور کس کے پیچھے لگتا ہے؟ اس کے پاس مال ہوتا ہے۔ قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز جس کے پاس ہوتی ہے چور اس کے پیچھے لگتا ہے۔ سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس وہ ایمان ہے۔ شیطان ہمیشہ، سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان۔ وہ ہمیشہ اس ایمان کو چھیننا چاہے گا، چھیننا چاہے گا، کبھی بھی چھیننا چاہے گا۔ کبھی جاب کے معاملے میں، ایک جگہ جاب حرام ہے، یعنی بڑا پیکج ہے، اتنے لاکھ کا پیکج، اور یہاں چھوٹا سا پیکج ہے، لیکن یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہاں ایمان ہے، تم کو چننا ہے۔ شیطان آئے گا ایسے موقع پر تمہارا ایمان چھیننے کے لیے، کیونکہ تمہارے پاس بہت قیمتی دولت ہے۔ تو کبھی جاب کے راستے سے، نوکری کے راستے سے، ایک جگہ نوکری حرام کیا لیکن بہت پیسہ ہے، ایک جگہ حلال ہے کم پیسہ ہے، تم کو چننا ہے، کیا لینا ہے۔ اب وہ ایمان ہے، اگر ایمان اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، تو بچ جائے گا آدمی، حلال کی طرف جائے گا، چاہے کچھ دن بیٹھنا پڑے۔ آج یہ ہے، اتنے فون ایسے آتے ہیں لوگوں کے سوالات، نوکریاں نہیں ہیں، لیکن جہاں نوکریاں مل رہی ہیں، جاب مل رہا ہے، سب جگہ حرام ہی حرام، سب جگہ سود 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 آ رہا ہے۔ کیا کرے آدمی؟ ایسے موقع پر شیطان آتا ہے کیا کرنے؟ وہ ایمان چھیننے، وہ دولت کو چھیننے آتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لو، حرام کی طرف لے کے جاؤ اس کو۔ لیکن ایک آدمی جو ایمان بچانے والا نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن تک پریشانی ہوگی، اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی آج آئی، ہو سکتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ جاب نہ ہو، تھوڑا بہت کر کے، لیکن اس کے بعد آئے گی آسانی، آسانی آئے گی۔ تو ایمان بچانا، ایسے کبھی جاب کے راستے سے، کبھی کسی اور الگ الگ راستے، بیماری کے راستے سے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب علاج کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی آدمی آ کے بولتا ہے
فلاں بابا کے پاس لے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. دولت, شیطان ایسے موقع پر جب انسان پریشان ہو جاتا ہے نا, تب شیطان اس موقع پہ آتا ایمان چھیننے کے لیے. آئے گا, بولے گا وہ فلاں جگہ جاؤ, وہ بابا کی بات مان لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. اب آدمی چلا جاتا ہے, دیکھتا ہے بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیمار ہے, چلو کر لیتے ہیں ایک بار, بابا کی بات مان لیتے ہیں. گیا, شرک کرواتا ہے, وہ بابا شرک کرواتا ہے, یہ کرو وہ کرو, یہ مرغی لے جاؤ کے ذبح کر دو, بسم اللہ نہیں بولنا, یہ پلیتے جلاؤ, یہ کرو وہ کرو, سب کراتا ہے اور یہ کرتا ہے. ایمان دھیرے دھیرے اس کا زخمی ہو جاتا ہے. ایمان بچاؤ میرے بھائیو, ایمان اتنی قیمتی دولت ہے, اس پہ داغ مت لگنے دو. جیسے ہمارا کپڑا ہوتا داغ لگ جاتا ہے ہم نکال دیتے ہیں, ایسے ایمان کو داغ لگنے سے بچاؤ. ایمان پہ داغ لگتا ہے, کبھی شرک کا, کبھی کفر کا, کبھی نفاق کا, یہ داغ ہیں. جب ایک داغ لگ جاتے ہیں تو بہت ایمان کمزور ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کو بچاؤ. تو یہ جو ہے حلال و حرام کی تمیز, حلال کھانا, حلال بس, حرام نہیں, شرک نہیں, کفر نہیں, نفاق نہیں. تو یہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دنیا اللہ سب کو دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, نہیں پسند کا, مومن ہو کافر ہو, سب کو دیتا ہے, لیکن ایمان سب کو نہیں دیتا ہے. ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کو بچا کے اپنی موت تک لے جائیں. ہماری جب سانس ٹوٹے نا تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو, اتنا مضبوط ہو کہ فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوں. اور فرشتے ایسے آدمی کے اوپر نازل ہوتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے, جس نے اپنی ایمان کو بچا کے لے کے گیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایمان پر جما رہا, اس کو میلا نہیں ہونے دیا, تو فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں گھبرا مت, خوف مت کھا, ہم تیرے ساتھی ہیں. تو ایسا ہم ایمان کو بچا کر کے اپنی موت تک لے کے جائیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے, اور دنیا کے جتنے فتنے ہیں, جتنے پریشانیاں, ان فتنوں میں, ان پریشانیوں میں, ان مسائل میں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.